معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں۔ تو بھئی ذمہ داری کا شدید احساس جب ہوگا تو پھر آپ جو ہے نا اس گناہ کو روکیں گے، نافرمانی کو روکیں گے، یا کم از کم دعا کریں گے، اور کچھ نہیں تو ہائے تو نکلے گی نا دل سے کہ اوہ ہو میرے میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ میں ایک لفظ بھی بول سکوں۔ تو یہ ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت اس لیے ہو کہ سارے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ اور یہ بھی پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ جو جتنا عقل مند ہے، سمجھدار ہے، جینیس ہے، اس کی اتنی زیادہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ انگریزی پڑھے ہوئے لوگ، ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، یہ بڑے بڑے اینکر اور بڑے بڑے اے سی ڈی سی، بڑے بڑے افسر، ان کو قیامت والے دن گلے میں رسہ ڈال لیں گے کہ تمہیں اتنی عقل دی، سمجھ دی، اتنا مال دیا، پیسہ دیا، عہدہ دیا، تم نے میرا کیا کام کیا؟ میں نے تمہیں مال دیا، زندگی دی، سہولتیں دی، عقل سمجھ دی، تو سارا کھانے پینے میں عیاشی میں تم نے وقت گزار دیا۔ بتاؤ تو نے کسی کو نمازی بنایا؟ بتائیں تو نے قرآن کی کوئی سورت یاد کی، کسی کو یاد کرائی، سمجھی سمجھائی؟ اللہ تو وہاں حساب شروع کر دیں گے آپ کے ساتھ۔ تو یہ لوگ بڑے خطرے میں ہیں۔ اچھا، پھر ایک یہ بھی بات کہ یہ حقیر سمجھتے ہیں قرآن والوں کو، دینداروں کو، جی ان کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ہم بڑے جینیس ہیں اور ذہین ہیں، تو آپ کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ ہم نے مان لیا آپ جینیس ہیں، ذہین ہیں، فتین ہیں، تو ذمہ داری بھی آپ کی زیادہ ہے۔ تو جب ذمہ داری زیادہ ہے، آپ کو تو 100% قرآن کی خدمت کرنی چاہیے تھی، دین کی خدمت کرنی چاہیے تھی، اللہ کا کام کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تو آپ کو اتنا کچھ دے رہے، آپ اس کا 1% بھی کام نہیں کر رہے۔ تو بھائی قیامت والے دن زمین بدل جائے گی، آسمان بدل جائیں گے، حالات بدل جائیں گے، وہ کچھ ہوگا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حکم ہو گیا ان کو جہنم کی طرف لے جاؤ، پھر حکم کا ٹھہراؤ۔ عجیب منظر ہے قرآن میں۔ پہلے اللہ حکم دیں گے کہ ان کو جہنم میں لے جاؤ، پھر کہیں گے ان کو روکو، مسئولون، ان سے سوال ہوگا، پھر اللہ سوال جواب شروع کر دیں گے ان سے کہ یہ کیوں کیا تم نے، یہ کیوں کیا، تاکہ پورے انسانوں کے سامنے پہلے ان کو ذلیل کریں، پھر ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ ایسے واقعات ہیں۔ تو انگریزی پڑھے لکھوں کو کی حوصلہ افزائی کریں کہ ٹھیک ہے، آپ ذہین بھی ہیں، فتین بھی ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن ذمہ داری بھی آپ کی زیادہ ہے، کیونکہ آپ کو عقل سمجھ جو زیادہ ہے۔ تو فزکس، کیمسٹری، میتھ، بڑے بڑے مشکل علوم آپ نے حاصل کر لیے، حالانکہ اللہ نے قرآن کو کہا یہ آسان ہے، تو اس کا ترجمہ تفسیر نہیں، تم 1 سال میں سمجھ سکتے تھے، نہیں سمجھا۔ بھائی یہ چھوٹا جرم نہیں ہے۔ اگر کسی نے زنا کیا، شراب پی اور گناہ کیے، تو بندے کے اپنے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، اور جس نے نہ قرآن سیکھا، نہ سمجھا، نہ آگے پھیلایا، نو کنٹریبیوشن، قرآن کی خدمت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تو اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ نبی گواہی دے کے اس بندے کو جہنم میں پہنچوائیں گے، اور حضور یہ آیت پڑھیں گے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، اے میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت پھر بندے کو پتہ چلے گا، یعوذ ظالم علی یدیہ، ظالم گناہگار ہاتھ ملے گا نہیں، ہاتھ چبائے گا کہ اوہ میں نے کیا کر دیا۔ جمال الوجود
بذكر الإله وتصفو الحياة